ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوجر یوٹیوب چینل۔ آج ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جو کہ ایک بہت مشہور سیاستدان اور اینکر اور عالم تھے، ان کی کراچی میں اچانک وفات ہو گئی۔ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ جان پر نہ ہو سکے۔ لیکن وہاں پہ جو ڈی آئی جی نے یہ بیان دیا کہ میڈیکل رپورٹس کے مطابق وہ ہاسپٹل پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جو ان کے ملازمین ہیں، کیونکہ وہ اکیلے رہ رہے تھے، ان کے ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ جو وہ جنریٹر چل رہا تھا اس کی جو گیس ہے اس کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے سے وہ ہلاک ہوئے ہیں یا ان کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ بڑی ایک اچانک موت ہوئی ہے، پر اسرار طریقے سے ہوئی ہے، جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آتی یہ صحیح طور پہ بتانا مشکل ہے کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے، جس قسم کے وہ شخص تھے، بہت مشہور تھے، عالم تھے، سیاستدان تھے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ 2018 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور کنٹروورشل بھی ہو چکے تھے، تو کئی پہلو ہیں جن کے اوپر تفتیش کرنا ضروری ہے۔ کیا یہ قتل تو نہیں؟ کیا یہ خودکشی تو نہیں؟ یا کوئی حادثہ ہے؟ تو پولیس کو ان تینوں پہلوؤں پہ تفتیش کرنی بہت ضروری ہے۔ قتل کے لیے جو شکوک و شبہات اس لیے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مشہور آدمی تھے، کنٹروورشل تھے، ابھی ان کی ایک تیسری شادی بھی ختم ہوئی۔ خود وہ بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتے تھے۔ کراچی میں ایک یہ بھی ہے کہ دہشت گرد عام طور پہ جو مشہور لوگ ہیں، جیسے حکیم سعید کو اور بعد میں کئی لوگوں کو مرڈر کیا گیا، اس طرح کی کوئی بات تو نہیں، بظاہر تو نہیں لگ رہی، لیکن اس پہ تفتیش کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، خودکشی۔ ان کی تیسری شادی کے بعد دیکھنے میں آیا کہ پچھلے چند ماہ سے وہ کافی ڈپریشن میں تھے، دباؤ میں تھے۔ ان کے نوکروں نے بھی یہ ابھی بیان دیا کہ وہ دباؤ میں تھے اور ادویات وغیرہ استعمال کر رہے تھے۔ این ممکن ہے کہ وہ دباؤ میں یا ڈپریشن میں کوئی ایسا اقدام کیا ہو۔ دیکھیں، جو گیس سے دم گھٹنے کی بات ہے، اگر وہ سب سے یہ جو کاربن مونوکسائڈ، جس سے آپ کو یاد ہوگا کہ مری میں بھی 22 لوگ اپنی گاڑیوں میں ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے اور نیند میں پتہ بھی نہیں چلتا، یا یہ نیند لے آتی ہے اور اس میں ہلاکت ہو جاتی ہے۔ کیا یہ انہوں نے ڈپریشن میں خود تو نہیں کیا کہ اس کو چلنے دیا؟ یا این ممکن ہے کہ حادثہ ہو اور وہ ادویات کی وجہ سے یا نیند آور ادویات کی وجہ سے اسے بند کرنا بھول گئے ہوں اور یہ حادثہ ہو گیا ہو۔ لیکن یہ تینوں پہلو غور طلب ہیں۔ اس سے پہلے بھی 30 دسمبر 2021 میں وہ شدید بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹلائز ہو گئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحت یاب بھی ہو گئے۔ تو ان کے قریبی لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ کچھ نشاور چیزیں بھی استعمال کر رہے تھے کچھ عرصے سے، اگرچہ اس موقع پہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بہت ہی افسوسناک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن جو تفتیش کرنی ہوتی ہے اس میں تمام پہلو دیکھنے ضروری ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کے کوئی اثرات تھے یا ڈپریشن اتنا شدید ہو گیا تھا کہ اس کے بعد، کیونکہ انہوں نے چند روز پہلے بات کی کہ میں پاکستان میں نہیں، میں کہیں باہر چلا جاؤں گا، کسی اور ملک میں، ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا کسی اور ملک میں، یہ ان کا بیان تھا۔ تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ پولیس ملازمین سے بھی تفتیش کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس تفتیش کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا، کیونکہ خود وہ اس وقت اکیلے رہ رہے تھے اور جو باقی رشتہ دار ہیں ان سے بھی کچھ پوچھنا ہوگا کہ کیا حالات تھے اور کیا ہو رہا تھا۔ اگرچہ ڈی آئی جی نے یہ بیان بھی دیا کہ ان کے جسم پہ کوئی تشدد کے نشانات نہیں ہیں، یعنی پولیس اس اینگل سے بھی ڈیفینیٹلی سوچ رہی ہے، کیونکہ یکدم ایک موت ہوئی ہے اور ایک مشہور آدمی ان کی موت ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک تاریخ ہے کہ جو بڑے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو تک، تو اس کے تفتیش کے نتیجے میں کہیں پہ بھی ملزم تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کم از کم اس کے محرکات تو
تک پہنچنا تو بہت ضروری ہے، یہ انصاف کے تقاضے بھی یہی ہیں۔ تو امید ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد صورتحال کچھ واضح ہوگی۔ شکریہ۔